سے زیادہ پروگرام جو ہیں وہ ہم سنی بریلوی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے، کل شریف ہے، پھر 10واں شریف ہے، چیلم ہے، سالانہ ہے، محفل میلاد ہے، ربیع الاول میں محفلوں کی جناب دن رات محفلیں ہو رہی ہیں، ماہ سیام میں، ماہ محرم میں اتنی محفلیں کسی اور کے ہاں نہیں ہوتی جتنی محفلیں ہم کرتے ہیں۔ اب ان تمام محفلوں کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا آپ جتنے بھی احباب ہیں کبھی سن کر کوشش کی ہے کہ ہم کسی ایک بات پر عمل کر لیں؟ ہم کتنا کام کرتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، پھر اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں جناب؟ یہاں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہیں جی کومنٹس بس یہ پاس کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کا بڑا مزہ آیا ہے، فلاں مولوی صاحب کا بڑا مزہ آیا ہے، انہوں نے ایسی تقریر کی ہے، انہوں نے ایسی تقریر کی ہے۔ اور بھائی آپ احباب نے کیا اس میں سے اخذ کیا ہے؟ آپ نے کون سی بات ان سے سیکھی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ اگر صرف محفلیں سننے سنانے تک محدود ہیں تو بھائی بند کرو ایسا معاملہ۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، مال ضائع کرتے ہو، آنا جانا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اور اگر آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر رہے تو بھائی یہ نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں اپنے آپ پہ بھی اور اہل سنت پہ بھی۔ اور اگر آپ یہ تمام باتیں سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر دیکھیں تو صحیح، چند سال نہیں چند مہینے گزرنے کے بعد اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، متحد ہو جائیں گے، اور پھر وہ بے عمل نہیں رہیں گے، عمل کرنے والے سنی بن جائیں گے۔ اب دیکھ لیں ہماری مساجد کو جا کر، ابھی اگر ظہر کا وقت ہے تو جا کر دیکھیں مسجدوں کا کیا حال ہے، کتنے نمازی ہیں وہاں پہ، مدارس کا کیا حال ہے، کتنے طلبہ ہیں وہاں پہ، پڑھنے والے کتنے ہیں، مسجدوں کو بنانے والے، وہاں آباد کرنے والے اور ائمہ اور خطباء کتنے ہیں، اور ان کا جو رہن سہن کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ہم باقی سارے کاموں میں دھڑا دھڑ پیسے خرچ کرتے ہیں، جہاں سے ہمارے علماء تیار ہوتے ہیں، جہاں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ ائمہ کا دھیان ہے، خطباء کا بھی دھیان نہیں، مدارس کا بھی دھیان نہیں۔ ہاں ہم نے ایک سال بعد ایک بہت بڑی محفل کرنی ہے۔ میں محفلوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا، مخالفت نہیں کر رہا، میں محفلوں کے خلاف نہیں بول رہا۔ اصل میرا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جب ہم سب کچھ کرتے ہیں تو بھائی بے عملی کیوں نہیں جاتی ہے؟ سارے لوگ نمازی کیوں نہیں بنتے ہیں؟ یہاں کتنے احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سینکڑوں محفلیں سنی ہے، لیکن آج تک چہرے پہ داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، آج تک 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، آج تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو تمہاری محفلیں کس کھاتے میں جائیں گی بھائی؟ اگر محفلیں کرنے کروانے کا شوق ہے تو عمل کی طرف بھی آئیے۔ اور اہل سنت کی جو اس وقت حالت ہے، ضروری ہے ایک پلیٹ فارم ہو، ضروری ہے ایک پرچم ہو، ضروری ہے ہم ایک پرچم کے نیچے کھڑے ہو کر ہم یہ عہد کریں، ہم فکر رضا پہ کام کریں گے، اور فکر رضا پہ کام کرنے والے جتنے احباب ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی ترویج بھی کریں گے، اشاعت بھی کریں گے۔ دیکھو امام احمد رضا ایک بندہ ہے، لیکن ایک بندہ اگر ان کا صرف ایک فتاوی رضویہ کو دیکھ لے پتہ چلتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ ایک بندہ پوری تحریک کا کام کر کے گیا ہے۔ ہم نے ان کے افکار و نظریات پہ چلتے ہوئے اہل سنت کی بحالی کا کام کرنا ہے۔ آئے مل جل کر آج اس وقت میں سلام کر رہا ہوں، یہ دوسری مرتبہ سلام کر رہا ہوں پیر آف سوات صاحب کو، جو کہاں اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، لاہور اور پھر کہاں کراچی ہے، وہ وہاں جا کر پیر سید مظفر سے ملے ہیں، سروت بھائی سے ملے ہیں، لاہور میں سعد بھائی سے ملے ہیں، قاری زوار بہادر سے ملے ہیں، ڈاکٹر جلالی صاحب سے ملے ہیں، کراچی میں پیر سید مظفر شاہ صاحب سے ملے ہیں۔ اللہ ان کی کافشوں کو سلامت رکھے، اللہ اجر عطا فرمائے، اور آپ جتنے احباب سن رہے ہیں ساتھ مل جائیے، اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، دیکھیں تو صحیح، اتحاد کر کے دیکھیں، متحد ہو کر دیکھیں تو صحیح، کتنی طاقت اکٹھی ہو جائے گی، ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ کرے جو چند جملے ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔